دلہن بنی میری بیوی نے مجھے ہاتھ سے پکڑ کر کمرے سے باہر نکالا اور میرے ہی بھائی کو اندر لے جا کر بولی لائٹ بند کرو۔ میں باہر ہی دروازے کے ٹہل رہا تھا اور صبح کی اذان کا بے صبری سے انتظار کر رہا تھا، کیونکہ میں طیش میں آ کر اپنی بیوی کو طلاق تو دے دی تھی مگر اب پچھتا رہا تھا، اور چپکے سے بیوی کو حلالہ کروانے اپنے گونگے بھائی کے پاس لایا تھا جو بہت نیک تھا، اور اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ صبح ہوتے ہی اپنی بیوی واپس لے جانا۔ جیسے ہی فجر کا وقت ہوا تو دروازہ کھلتے ہی میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ نمرا جلدی سے کھانا لاؤ، بہت بھوک لگی ہے۔ میں نے گھر میں داخل ہوتے ہی اپنی بیوی کو آواز دی تو وہ فوراً ہی اعلیٰ دین کے جن کی طرح حاضر ہو گئی۔ آ گئے آپ؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی تو میرا دل جل کر خاک ہو گیا۔ نہیں، ابھی وہیں ہوں۔ اسے شاید میرا طنز سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ تبھی وہ پھر سے مسکرا دی اور فوراً ہی باورچی خانے کی جانب چل دی۔ یہ کھانا بنایا تم نے؟ کتنا عرصہ ہو گیا آج تک کھانا بنانا نہ آیا؟ میں نے منہ میں پہلا نوالا رکھتے ہی اپنی بیوی سے شکوہ کیا تو وہ حیران نظروں سے مجھے دیکھنے لگی، مگر آج تو گھر میں سب کو ہی کھانا پسند آیا تھا، اور امی نے تو تعریف بھی کی تھی، حالانکہ وہ بہت کم کھانے کی تعریف کرتی ہیں۔ میری بیوی حیرانی سے بولی تو میں نے کھانے کی ٹرے اٹھا کر دور پھینک دی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں بکواس کر رہا ہوں؟ کھانے میں اس قدر مرچیں ہیں کہ منہ میں رکھنا ہی مشکل ہے۔ میں اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے مزید عیب تلاش کرنے لگا تو وہ چپ چاپ ٹرے اٹھا کر باورچی خانے میں چلی گئی۔ ایک وقت کا کھانا کھانا ہوتا ہے اور وہ بھی بدمزہ بنا کر سامنے رکھ دیتی ہے، نہ جانے سارا دن کرتی کیا رہتی ہے۔ میں بڑبڑاتا ہوا واش روم میں گھس گیا۔ میرا نام آصف ہے۔ میرے ابا ایک بڑھائی تھے جو لکڑی کا کام نہایت نفاست سے کرتے۔ گھر کے قریبی مارکیٹ میں ابا نے اپنی ایک دکان کھول رکھی تھی جہاں بیٹھ کر ابا فرنیچر تیار کرتے اور بیچ دیتے تھے۔ ابا کو اس کام میں مناسب منافع ہوتا، گھر کا گزر بسر اچھے سے ہو جاتا۔ ویسے بھی گھر میں افراد بھی بہت کم تھے، لہٰذا پیسوں کی کبھی تنگی نہ ہوئی تھی۔ میرے ماں باپ دونوں ہی سادگی اور قناعت پسند تھے۔ گھر میں ایک میں ہی تھا جو اماں ابا اور چھوٹے بھائی سے مختلف تھا۔ ہم دو ہی بھائی تھے۔ میرا چھوٹا بھائی پیدائشی طور پر گونگا بہرا تھا، لہٰذا بچپن میں تو اسے، جبکہ بڑا ہونے کے بعد ہمیشہ مجھے ہی گھر میں اہمیت دی جاتی۔ باہر کے سودا سلف لانے سے لے کر گھر کے ہر چھوٹے بڑے فیصلے میں اماں اور ابا میری رائے کو بے حد اہمیت دیتے۔ اماں ابا چونکہ خود پڑھے لکھے نہ تھے، لہٰذا وہ ہر بات میں مجھ سے مشورہ لازمی طلب کرتے اور میں اپنی سوچ اور سمجھ کے مطابق انہیں مشورے سے نواز دیا کرتا۔ بچپن کا وقت تو اچھا گزرا، مگر لڑکپن میں ہی مجھ میں خود پسندی اور تکبر ابھر آیا تھا۔ میں گھر کی ہر چیز اور حتیٰ کہ انسانوں کو بھی اپنی دسترس میں سمجھنے لگا۔ میں اماں کو بتاتا کہ گھر میں آج کیا بنے گا۔ اول تو اماں میری خواہش کو سر فہرست رکھتی اور اگر کسی وجہ سے وہ چیز نہ بنا سکتی جو میں کہہ کر گیا تھا تو میں گھر پہنچتے ہی طوفان مچا دیتا۔ اماں ابا میرے غصے سے ڈرنے لگے تھے، جبکہ میرا چھوٹا بھائی بھی مجھ سے خائف رہتا۔ وہ خود تو گونگا بہرا تھا مگر میرے غصے کو اچھی طرح سمجھتا تھا۔ مجھے جب بھی غصہ آتا میں اس کو بلا وجہ ہی پھنسوا دیتا اور اماں سے اچھی خاصی ڈانٹ پڑواتا۔ اسے اماں کے الفاظ تو سمجھ میں نہیں آتے تھے مگر اماں کی چڑھی بھویں اور اشارے وہ بخوبی سمجھتا تھا۔ وہ اتنی سی بات پر اداس ہو جاتا اور سارا دن چپ چاپ اپنے کمرے میں گزار دیتا۔ میں اس بات پر مطمئن رہتا کہ اب کم از کم یہ میرے سامنے مقابلے کی جرأت نہیں کرے گا۔ رفتہ رفتہ اماں ابا اور چھوٹے بھائی فہد پر میرے غصے کا رعب بڑھتا گیا۔ میں کچھ اور بڑا ہوا تو میرا غصہ کم ہو گیا۔ مجھے اتنی سمجھ آ گئی تھی کہ ہر بات میں غصہ کرنا مسئلے کا حل نہیں ہوتا، مگر پھر بھی میں اماں ابا کا اتنا فرمانبردار نہ تھا جتنا مجھ سے چھوٹا فہد تھا۔ کالج میں داخلے کے بعد میری سرگرمیاں گھر کے معاملات سے نکل گئی تھیں۔ میں نے کالج میں بہت سے نئے دوست بنائے جنہوں نے مجھے نئی راہیں اور نئی منزلیں دکھائیں۔ میرا سارا دن دوستوں کے ساتھ ہی گزرا جاتا۔ اب میں گھر میں کم اور گھر سے باہر زیادہ ہوتا۔ پڑھائی پر میری شروع سے ہی کوئی خاص توجہ نہ تھی۔ میرے کئی دوست لڑکیوں میں دلچسپی رکھتے تھے۔ کالج کے بعد لڑکیوں کے پیچھے موٹر سائیکل لگا کر
انہیں گھر تک پہنچا کر ہی دم لیتے۔ پہلے پہل تو میں ان کا مذاق اڑاتا، مگر کچھ دنوں میں ہی مجھے بھی یہ لت لگ گئی۔ لڑکیوں کا پیچھا کرنے میں مجھے مزہ آنے لگا۔ وہ غصہ کرتے ہوئے جب ہمیں کوئی بات کہتی تو ہم بھی آگے سے کرارا جواب دیتے اور اس بحث سے لطف اندوز ہوتے۔ کچھ ہی دنوں میں لڑکیوں کو ہماری عادت ہوتی گئی اور وہ ہم سے فری ہونے لگی۔ ہم ایک بائک پر 3 لڑکے سوار ہوتے۔ باقی دونوں لڑکوں کی دوستی لڑکیوں سے ہو گئی تھی، صرف ایک میں ہی تھا جس کو ابھی تک کوئی لڑکی پسند نہ آئی تھی۔ میں لڑکیوں کا کالج کے باہر اکیلا ہی موجود تھا۔ میرے دونوں دوستوں نے اپنے اپنے لیے لڑکی پسند کر لی تھی، لہٰذا اب انہیں لڑکیوں کے پیچھے جانے کی ضرورت نہ رہی تھی۔ اب تک تو ان کی لڑکیوں کے ساتھ اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ ساری رات ان سے فون پر باتیں کرتے اور صبح کالج آتے ہی مزے لے لے کر رات کی باتوں کے قصے سناتے تو مجھے بے عزتی محسوس ہوتی۔ وہ کبھی کبھار مجھے طعنہ بھی دے دیتے کہ اب مجھے کوئی لڑکی پسند کر لینی چاہیے، یا شاید میں اپنی ساری توجہ اور پیار اپنی بیوی کے لیے بچا کر رکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے ٹھان لیا تھا کہ میں بھی اب کسی لڑکی سے دوستی کر کے ہی رہوں گا تاکہ میرے دوست مجھے طعنہ نہ دے سکیں۔ لڑکیوں کے کالج ان کی چھٹی کی بیل سنائی دی تو لڑکیوں کا ایک جمع غفیر باہر نکلا اور اپنی اپنی راہ کو چل دیا۔ میں نے بھی لڑکیوں کے ایک گروپ کے پیچھے اپنی بائک لگا دی اور ان کا پیچھا کرتا رہا۔ گروپ میں موجود لڑکیوں کو چھیڑنا یا کوئی جملہ کسنا اپنی شامت آپ لانے کے برابر ہوا کرتا۔ وہ اگر مجھ پر حملہ کر دیتی تو مجھے اپنی عزت بچانے کا بھی موقع نہ ملتا اور بیچ راہ میں بے عزتی ہو جاتی، لہٰذا میں چپ چاپ ان کا پیچھا کرتا رہا۔ جیسے ہی گروپ میں لڑکیاں اپنے اپنے گھروں کو گئیں تو بس ایک ہی لڑکی بچی اور میں نے اپنی بائک اس کے پیچھے لگا دی۔ اب میں اس سے کافی قریب تھا۔ اس نے بائک کی آواز سن کر حیران ہو کر میری طرف دیکھا، مگر پھر دوبارہ سر جھکا کر اپنے راستے ہو لی۔ میں بھی اس کے پیچھے چلتا رہا۔ کچھ دور جانے کے بعد اسے احساس ہوا کہ میں دراصل اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ اب اس کے ماتھے پر تیوری چڑھی۔ میں صاف محسوس کر سکتا تھا، مگر مجھے ان سب چیزوں کی عادت تھی۔ میرے دوستوں نے مجھے اس معاملے میں کافی ڈھیٹ بنا دیا تھا۔ گلی میں داخل ہوتے ہی وہ چونک گئی تھیں کیونکہ میں بھی اس کے پیچھے گلی میں جا گھسا تھا۔ عموماً ہم لڑکے چوک میں سے واپس لوٹ جایا کرتے۔ گلی میں گھسنا بھی خطرے کی گھنٹی ہوا کرتا، مگر مجھے اس لڑکی کے چہرے پر سجا غصہ دیکھ کر اتنا مزہ آ رہا تھا کہ میں نے ارد گرد کی پرواہ نہ کی اور اس کے پیچھے لگا رہا۔ جیسے ہی اس کا گھر آیا وہ اپنے گھر میں داخل ہوئی، مگر داخل ہونے سے پہلے وہ مجھے اپنے ہاتھ سے لعنت دینا نہ بھولی تھی۔ میں مسکرا کر واپس پلٹ گیا۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ اس نے میرا اپنا پیچھے آنا صاف محسوس کیا تھا اور میں یہی چاہتا تھا کہ وہ مجھے نوٹس کرے۔ مجھے اس لڑکی کے پیچھا کرتے لگ بھگ 15 سے 20 دن ہو گئے تھے۔ میں روزانہ تو اس کے پیچھے نہ جا سکتا، مگر ہفتے میں 3-4 بار اس کا پیچھا ضرور کرتا، مگر ابھی تک مجھے کچھ خاص ترقی نہ ملی تھی۔ وہ اب پہلے سے جتنا غصہ نہ کرتی، مگر پھر بھی اس نے مجھ سے ایک بار پھر بھی فری ہونے کی کوشش نہ کی تھی۔ ویسے یہ جرأت ابھی تک میں بھی نہ کر پایا تھا۔ میں یہ چاہتا تھا کہ پہل وہ خود ہی کرے، یا کم از کم وہ مجھے برا ہی کہلائے، برا بھلا ہی کہے، تاکہ مجھے بھی بات شروع کرنے کا موقع مل سکے، مگر اس نے ابھی تک مجھے کچھ نہ کہا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر مجھے اس کے غصے کا اندازہ ہو جاتا۔ کبھی کبھار وہ اپنا راستہ بھی بدل لیا کرتی تاکہ میں اس کے پیچھے نہ جا سکوں، مگر میں اس کو کہیں نہ کہیں ڈھونڈ ہی لیتا اور نئے راستے پر بھی اس کے پیچھے چل پڑتا۔ میرے لیے اتنا ہی بہت تھا کہ اس نے ابھی تک کسی سے میری شکایت نہ لگائی تھی اور اس کے گھر سے اس کے کوئی بھائی یا باپ مجھے مارنے کے لیے نہ آیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ لڑکیوں کو موم کرنے کے کیا کیا طریقے ہیں۔ میرے دوستوں نے مجھے سب کچھ سکھا رکھا تھا۔ میں یہ بھی جانتا تھا کہ اس کا غصہ محض چند دنوں کا ہی ہے، اس کے بعد میری اور اس کی دوستی ہونا یقینی تھا۔ امتحانات قریب آتے جا رہے تھے۔ میں بھی پڑھائی میں کچھ سنجیدہ ہو گیا۔ ویسے بھی سارا سال نہ پڑھنے کی وجہ سے امتحانات میں پڑھنا ضروری تھا، ورنہ میں فیل ہو جاتا تو کالج کے سبھی دوستوں کے سامنے میری کتنی بے عزتی ہوتی۔ امتحانات کی تیاری کے سلسلے میں کالج سے چھٹیاں کر دی گئیں اور میں گھر میں امتحانات کی تیاری میں مصروف ہو گیا۔ میرے پرچے کچھ خاص تو نہ ہوئے تھے، مگر مجھے اتنی امید تھی کہ میں پاس ہو جاؤں گا۔ امتحانات سے فراغت پاتے ہی میں اپنے دوستوں کے ساتھ شمالی علاقہ جات کی سیر کے لیے چلا گیا۔ میں تقریباً 2 ہفتوں بعد لوٹا تھا۔
میں جو ہی بیگ اٹھائے گھر میں داخل ہوا تو دروازے سے نکلتے ہوئے میں کسی سے جا ٹکرایا۔ میں چونکہ اس ٹکراوے کے لیے تیار نہ تھا، لہٰذا میرا بیگ ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر جا گرا۔ میں نے اپنے سے ٹکرانے والے شخص کو دیکھا تو میں دیکھتا ہی رہ گیا، یہ تو وہی لڑکی تھی جس کا میں پیچھا کیا کرتا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس کے چہرے پر شناسائی کے تاثرات ابھرے، وہ بھی مجھے پہچان گئی تھی۔ اس کے چہرے پر ناگواری میں صاف محسوس کر سکتا تھا، یقیناً اس کو میرا پیچھا کرنا اچھا نہ لگتا تھا۔ ظاہر سی بات ہے ابھی کون سا ہمارے درمیان دوستی ہو پائی تھی جو میں اس کو پسند آتا۔ وہ چپ چاپ دروازے سے باہر نکل گئی۔ میں اپنا بیگ سنبھالتا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ یہ کون تھی اماں؟ میں نے اماں سے سب سے پہلا سوال اس لڑکی کے بارے میں ہی کیا تھا۔ یہ نمرہ ہے، ہمارے محلے میں نئے آئے ہیں، ابھی ان کو 1 ہفتہ ہی ہوا ہے۔ وہ جو گلی کے کونے والا مکان تعمیر ہوا ہے، یہ اسی میں شفٹ ہوئے ہیں۔ اماں کی بات سن کر میں گھبرا گیا، اگر اس نے اماں سے میری شکایت لگا دی تو کیا ہوگا؟ میں نے سوچ لیا تھا کہ جلد از جلد اس سے دوستی کر لوں گا تاکہ وہ کسی کو میرے بارے میں نہ بتا سکے۔ میں تو جیسے ہاتھ دھو کر نمرہ کے پیچھے پڑ گیا تھا۔ کالج کی وردی میں تو وہ مختلف لگا کرتی تھی، جبکہ گھر کے لباس میں وہ بے حد پیاری لگتی۔ اس کی خوبصورتی کا اندازہ مجھے اب صحیح معنوں میں ہوا تھا۔ میں اس سے دوستی کا خواہاں تھا، جبکہ وہ ہر بار مجھ سے کنی کترا جاتی۔ وہ چونکہ 3 بہنیں ہی تھیں اور ویسے بھی انہیں ابھی یہاں کی مارکیٹ کے بارے میں اتنا اندازہ نہ تھا، لہٰذا وہ سودا سلف منگوانے کے لیے اکثر گھر چلی آتی۔ اماں ابا نے اسے کھلے دل سے پیشکش کر رکھی تھی کہ اسے جب بھی ضرورت پڑے بلا تکلف چلی آئے۔ اکثر ابا گھر ہوتے تو وہ خود ہی اس کا مطلوبہ سامان خرید کر اس کے گھر پہنچا دیتے۔ بعض صورتیں دیگر وہ فہد کو لسٹ بنا کر تھما دیتی اور وہ سامان لا دیتا۔ میں نے نمرہ کو صاف صاف بتا دیا تھا کہ میں اسے پسند کرنے لگا ہوں۔ وہ میرے جذبات سن کر چپ رہ گئی۔ شاید اسے مجھ سے اتنی امید نہ تھی۔ میں یہ چاہتا تھا کہ وہ مجھے آوارہ لفنگا نہ سمجھے اور اسے معلوم ہو کہ میں دل میں اس کے لیے کس قدر جذبات اور احساسات رکھتا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں یہ سب کیوں کر رہا تھا۔ شاید میں اس ممکنہ بے عزتی سے بچنا چاہتا تھا جو میری ہو سکتی تھی اگر نمرہ اماں یا فہد کو میرے بارے میں بتا دیتی۔ نمرہ نے ابھی بھی میرے اقرار کا کوئی خاص جواب تو نہ دیا تھا، تاہم اب اس کے رویے میں کافی بہتری آئی تھی۔ مجھے اتنا یقین ہو گیا تھا کہ اب وہ میری شکایت کسی سے نہ لگائے گی۔ ویسے بھی مجھے اس کے بارے میں یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ وقت گزاری یا دوستی کرنے والی لڑکی نہیں، وہ پختہ کردار کی مالک ایک سمجھدار لڑکی تھی۔ میری تعلیم مکمل ہوئی تو میں نے پرائیویٹ اور سرکاری اداروں میں ہر جگہ اپنی نوکری کے لیے درخواستیں دیں۔ میں ہمیشہ سے ہی نوکری کرنا چاہتا تھا، جبکہ فہد اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد ابا کی دکان پر جا کر بڑھائی کا کام سیکھنے لگا۔ ویسے بھی اس کو کون سا نوکری ملنی تھی، اس کے لیے یہی بہتر تھا کہ وہ کوئی ہنر سیکھ لے۔ میرے تعلیمی ریکارڈ اتنے اچھے تو نہ تھے کہ مجھے کسی اچھی جگہ نوکری مل پاتی، مگر خوش قسمتی سے مجھے ایک دفتر میں سرکاری نوکری مل گئی۔ نوکری کا اسکیل ابھی کم تھا مگر ترقی کے کافی مواقع تھے۔ مجھے امید تھی کہ میں جلد ہی اپنے آپ کو بہتر بنا کے اچھے اسکیل پر پہنچ جاؤں گا۔ اماں اور ابا دونوں ہی میری نوکری لگنے پر بے حد خوش تھے۔ اماں نے میرے سر پر صحرا سجانے کی ٹھان لی۔ ہر ماں کی طرح اماں کے بھی خواب ارمان تھے۔ ظاہر ہے میری شادی کے موقع پر میری اہمیت اور رائے کو مد نظر رکھا جانا تھا، لہٰذا اماں نے سب سے پہلے مجھ سے یہی پوچھا کہ مجھے کس قسم کی لڑکی چاہیے۔ میں نے اماں کو عادت و خصائص بتانے سے بہتر لڑکی کا نام بتانا ہی بہتر سمجھا۔ میں نے نمرہ کا نام لیا تو اماں چپ ہو گئیں۔ کیا تمہیں نمرہ پسند ہے؟ میں اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اماں جانتی تھی کہ میں کبھی کسی ایسی ویسی لڑکی سے شادی کے لیے راضی نہ ہوگا۔ میرے لیے کردار کی مضبوطی بے حد ضروری تھی اور نمرہ کے کردار کی پختگی کا تو میں خود گواہ تھا۔ اماں نے چپ چاپ اسبات میں سر ہلا دیا۔ میں تمہارے ابا سے بات کروں گی، پھر تمہیں بتاؤں گی۔ میں جانتا تھا کہ ابا کو بھی رشتے پر کوئی اعتراض نہ ہوگا، کیونکہ ابا نے ہمیشہ نمرہ کو اپنی بیٹیوں کی طرح ہی سمجھا تھا۔ دلہن بن کر نمرہ بے حد روپ آیا تھا۔ وہ تو سادگی میں بھی قیامت ڈھاتی تھی، جبکہ میں کم کے ساتھ اس کا حسن دیکھنے کے لائق تھا۔ میں ٹکٹکی باندھے اسے تک رہا تھا، مجھے اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے نوکری کی خواہش کی تو فوراً ہی میری نوکری لگ گئی اور جس لڑکی کو پسند کیا وہ میری دست رس میں آ گئی۔ مجھے اپنے آپ پر مزید غرور ہونے لگا۔
مجھ میں کس چیز کی کمی تھی؟ میں شکل و صورت کا بھی اچھا تھا، جبکہ اب تو سرکاری نوکری رکھتا تھا اور اپنے ماں باپ کا لائق فائق بچہ تھا۔ کم از کم اپنے گونگے بھائی سے تو بہتر ہی تھا جو کچھ بھی کرنے کے قابل نہ تھا۔ نمرا نے میری زندگی کو آ کر مکمل کر دیا۔ میں اس کو پا کر بہت خوش تھا، مگر یہ خوشی کچھ دن کی ہی ثابت ہوئی۔ میں اپنے غرور و تکبر میں ڈوبا شخص جلد ہی نمرا سے اکتا گیا۔ وہ اچھی بیویوں کے تمام فرائض نبھاتی، مگر میں اس سے چڑھنے لگا کیونکہ وہ بالکل ایک گھریلو عورت تھی۔ نہ تو اس میں کوئی شوخی تھی اور نہ ہی کوئی شرارت۔ وہ سنجیدہ مزاج کی حامل ایک لڑکی تھی جو مجھے زیادہ عرصے تک خوش نہ رکھ پائی۔ وہ سارا دن گھر کے کاموں میں مصروف رہتی اور اماں ابا کو شکایت کا کوئی بھی موقع نہ دیتی۔ وہ اکثر فہد کی دلجوئی کرتی بھی دکھائی دیتی۔ مجھے یہ بات شادی کے بعد ہی پتہ چلی کہ نمرا کی ایک بہن بھی ہے، گونگی بہری تھی، لہٰذا نمرا کو اشاروں میں بات کرنا بہت اچھے طریقے سے آتی تھی، بلکہ وہ مجھ سے بہتر طریقے سے فہد سے بات کر لیا کرتی۔ مجھے ہمیشہ ایسا ہی لگتا کہ میں نے شادی کرنے میں جلدی کی۔ مجھے نمرا سے اچھی لڑکیاں مل سکتی تھیں۔ میرے اپنے ہی دفتر میں مجھ سے ماتحت کام کرنے والی لڑکیاں نمرا سے زیادہ فیشنیبل اور خوش مزاج تھیں، جبکہ نمرا کی سنجیدہ صورت دیکھ کر مجھے ہول اٹھنے لگتے۔ مجھے اس کا اماں ابا کے آگے بچنا اور ان سے لاڈ اٹھوانا بالکل پسند نہ تھا۔ ان سے لاڈ اٹھوانے کا حق صرف میرا تھا، جبکہ اسے میرے آگے بچنا چاہیے، نہ کہ اماں ابا کے۔ نمرا نے شادی کے بعد بھی مجھ سے آج تک محبت کا اس طریقے سے اظہار نہیں کیا تھا جیسے اسے کرنا چاہیے تھا، جبکہ میں تو شادی سے پہلے ہی اسے اپنی پسند کے بارے میں بتا چکا تھا۔ اب مجھے محسوس ہوتا کہ مجھے بھی نمرا سے اپنی پسندیدگی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ کھانا پکاتی تو میں اس میں عیب نکالنے لگتا، وہ میرے جو بھی کام کرتی میں اسے لڑنے کے بہانے ڈھونڈتا۔ میں چاہتا تھا کہ یہ مجھ سے لڑائی کرے یا مجھے جواب دے تاکہ مجھے اس سے بحث کرنے کا کوئی وجہ مل سکے اور میں اس کو یہاں سے چلتا کروں اور اس کا غرور و تکبر خاک میں ملا دوں، مگر وہ بہت کم مجھے ایسا کوئی موقع دیا کرتی۔ رانیہ کے لیے جنید کا رشتہ آیا ہے، اماں ابا سنجیدگی سے اس رشتے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ نمرا نے اپنی چھوٹی بہن کا نام لیا تو میں چونک گیا، منہ میں نوالا ڈالتا میرا ہاتھ ہوا میں ہی رک گیا۔ جنید ہمارے محلے کا ہی تھا، وہ میرا ہم عمر تھا۔ جنید ہر لحاظ میں مجھ سے بہتر تھا، وہ شکل و صورت کا بھی اچھا تھا، جبکہ پڑھائی میں بے حد ذہین اور نمبر 1 تھا۔ وہ ہمیشہ امتیازی نمبر لے کر پاس ہوا کرتا، جبکہ میں واجبی سے نمبر لے کر پاس ہوتا۔ ہر سال نتائج آنے پر ابا جنید کی تعریف کرتے تو میرا دل بغض و حسد سے بھر جاتا۔ اسے نوکری بھی مجھ سے بہتر ملی تھی، میں کیسے برداشت کر لیتا کہ میری بیوی کا ہونے والا بہنوئی مجھ سے بہتر ہو۔ تم صاف اس رشتے سے منع کر دو، وہ رابعہ کے لیے ٹھیک نہیں، میں نے فوراً ہی کہا تھا۔ تو وہ میری بات سن کر چونک گئی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جنید میں کوئی برائی نہیں، اتنے اچھے رشتے سے انکار کرنا کسی طور مناسب نہیں۔ نمرا نے مجھے صاف انکار کیا تو میں ہتھے سے اکھڑ گیا۔ تم ہمیشہ اپنی ضد اور انا میں رہتی ہو، شوہر کے مشورے سے تو تمہیں کوئی سروکار ہی نہیں۔ اگر وہ اتنا ہی اچھا تھا تو تم اس سے شادی کر لیتی، میری زندگی کیوں برباد کی؟ میں نے غصے میں دھاڑ کر کہا تو وہ صدمے سے منہ پر ہاتھ رکھے میرا چہرہ دیکھ رہ گئی۔ میں غصے میں بھی اسی بات کا خیال رکھتا تھا کہ آواز اماں ابا تک نہ جائے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ ان کو اس بات کا احساس ہو کہ میں نمرا کے ساتھ نامناسب رویہ اختیار کیے ہوئے ہوں۔ نمرا نے میری کسی بات کا جواب نہ دیا، بلکہ چپ چاپ کمرے سے نکل گئی۔ میں مزید تپ گیا۔ وہ ایسے ہی ہمیشہ موقع سے غائب ہو جایا کرتی اور میں تلملا کر رہ جاتا۔ نمرا نے اس کے بعد سے مجھ سے اپنی بہن کے رشتے کے بارے میں کوئی بات نہ کی۔ میں سمجھ گیا کہ اس نے اپنے ماں باپ کو میرا انکار کہہ دیا ہوگا۔ وہ دراصل رابعہ کا اگلے ہفتے نکاح ہے، وہ جھجکتے ہوئے بولی تو میں کچھ حیران ہوا۔ کس کے ساتھ نکاح ہے؟ میرے سوال پر اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ دراصل اماں ابا نے ہم دونوں کو بلایا تھا تاکہ آپ کی رائے جان سکیں، پر میں نے منع کر دیا کہ آپ مصروف ہیں، نہیں آ سکتے، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ آپ اس رشتے سے انکار کریں۔ جنید کا رشتہ میری بہن کے لیے بہترین ہے، جبکہ میں چاہتی ہوں کہ نازیہ کا رشتہ فہد کے ساتھ طے ہو جائے۔ اس کی بات سن کر غصے سے میری رگیں تن گئیں۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، اسی لیے تم اماں ابا کی خوشامد بنی رہتی ہو تاکہ تم اپنی بہن کو بھی اس گھر میں لا سکو۔ تمہاری اس گونگی بہری پاگل بہن کے لیے میرا ہی بھائی رہ گیا ہے، ہم اس کی گونگی بیوی نہیں لائیں گے۔
تم ہمارے گھر پر قبضہ جمانا چاہتی ہو، میں تمہیں بھی اس میں نہ رہنے دوں گا، تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، میں غصے میں اسے طلاق دے کر واش روم میں گھس گیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ جنید اس گھر کا داماد بنے اور اس کا اور میرا موازنہ پھر سے شروع ہو۔ نمرا کس قدر چالاک تھی کہ اس نے میرا پیغام اپنے ماں باپ تک پہنچانا بھی مناسب نہ سمجھا۔ طلاق لے کر گھر جائے گی تو ماں باپ خود ہی وجہ معلوم کر لیں گے۔ میں واش روم سے باہر نکلا تو نمرا کو یوں ہی بیٹھے پایا جیسے میں چھوڑ کر گیا تھا، جبکہ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ چونک گئی، وہ اٹھ کر کمرے سے باہر جانے لگی۔ میرے ذہن میں جھماکا سا ہوا، یہ اپنے اور میرے ماں باپ کو طلاق کی وجہ بتائے گی تو میری کس قدر بے عزتی ہوگی۔ بھلا کوئی اتنی سی وجہ پر بھی طلاق دیتا ہے؟ سب کو معلوم ہو جائے گا کہ میں کس قدر حسد اور جلن کا شکار ہوں۔ سنو یار، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے سب غصے میں کیا، مجھے معاف کر دو۔ میں نے اس کا راستہ روک کر اسے باہر جانے سے روکا تو وہ حیران ہو کر میری شکل دیکھنے لگی۔ ساری رات یوں ہی گزر گئی۔ میں نے نمرا کو کمرے سے باہر جانے دیا۔ میں جانتا تھا کہ اب وہ میرے لیے نامحرم تھی اور ہم ایک چھت تلے نہ رہ سکتے تھے۔ مجھے اس کا کوئی حل سوچنا تھا۔ بالآخر میں نے ایک حل نکال لیا، ہم حلالہ کر لیتے ہیں، میں نے پرجوش ہو کر نمرا کو کہا۔ تو وہ حیرانی سے میری شکل دیکھنے لگی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ قطعی نامناسب ہے۔ قطعی مناسب نہیں، مگر اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں ہے۔ میں ہمیشہ کا بے صبر تھا اور حالات کو ٹھیک کرنے کا ایک یہی طریقہ سمجھ میں آیا تھا، ہم کسی کو نہیں بتائیں گے اور یہ بات ہمیشہ کے لیے راز رہے گی۔ وہ بے یقینی سے مجھے تک رہی تھی مگر میں نے پرواہ نہ کی اور فوراً کمرے سے باہر نکل گیا۔ حلالے کے لیے ایک شخص کی تلاش تھی جو نمرا سے نکاح کرے اور اگلی ہی صبح اسے طلاق دے دے، اور اس کام کے لیے فہد سے بہتر کون ہو سکتا تھا؟ میں جانتا تھا کہ وہ مجھے نہ نہیں کہے گا۔ میں اس سے بات کرنے ابا کی دکان پر پہنچ گیا اور ایک طرف لے جا کر میں نے اسے ساری بات سمجھا دی اور یہ شرط بھی رکھ دی کہ وہ اگلی ہی صبح نمرا کو طلاق دے گا۔ اس نے مجھ سے وعدہ کر لیا۔ میں اماں سے بہانہ کر کے نمرا کو گھر سے لے آیا اور عدالت میں لے جا کر دونوں کا نکاح کروا دیا۔ فہد واپس دکان پر چلا گیا جبکہ میں اور نمرا گھر آ گئے۔ نمرا بالکل چپ چاپ تھی، وہ معمول کے مطابق گھر کے کام کاج میں لگی تھی مگر اس کا چہرہ تاریک تھا۔ رات کا کھانا کھا کر اماں ابا سو چکے تو نمرا کمرے میں چلی آئی۔ میں اسے دیکھ کر حیران ہو گیا۔ اسے اس وقت فہد کے کمرے میں جانا تھا۔ اس نے اپنا جوڑا نکالا اور اسے زیب تن کر کے آئینے کے سامنے میک اپ کرنے کھڑی ہو گئی۔ میں اس کی تیاری پر حیران تھا۔ وہ پلو سر پر ڈالے دلہن کی طرح لگ رہی تھی۔ اس نے تیاری مکمل کر کے ایک خالی نظر مجھ پر ڈالی اور فہد کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ میں بھی اس کے پیچھے چل دیا۔ دلہن بنی میری بیوی نے مجھے ہی ہاتھ سے پکڑ کر کمرے سے باہر نکالا اور میرے ہی بھائی کو اندر لے جا کر بولی، لائٹ بند کرو۔ میں باہر ہی دروازے کے ٹہل رہا تھا اور صبح کی اذان کا انتظار بے صبری سے کر رہا تھا۔ یہ اتنا آسان نہیں تھا جتنا میں نے سمجھ لیا تھا۔ میری بے چینی کسی طور کم ہونے میں نہ آ رہی تھی۔ میں نے اپنی مرضی سے اپنی سابقہ بیوی کو دوسرے شوہر کو سونپ دیا تھا اور وہ بھی کسی اور کو نہیں بلکہ اپنے ہی سگے بھائی کو۔ میں جاننا بھی نہ چاہتا تھا کہ بند دروازے کے پیچھے کیا ہو رہا تھا۔ میں کچھ دیر کو ہی اپنے کمرے میں ٹھہر سکا اور پھر دوبارہ باہر چلا آیا۔ جیسے ہی فجر کا وقت ہوا میں نے دروازے پر دستک دی، بس بہت ہو گیا، باہر آؤ تم دونوں۔ فوراً ہی اندر سے دروازہ کھول دیا گیا اور دروازہ کھلتے ہی میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ کمرے میں میرے ماں باپ کے علاوہ نمرا کے ماں باپ بھی موجود تھے۔ نمرا کے چہرے پر آنسوؤں کے نشان واضح تھے جبکہ اس کی آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئی تھیں جیسے وہ رات بھر روتی رہی ہو۔ ابا فوراً اٹھ کر میری طرف بڑھے اور مجھے گریبان سے پکڑ لیا۔ تجھے شرم نہ آئی یہ بے غیرتی کرتے ہوئے؟ وہ غصے میں بولے تھے۔ ارے بے غیرت، ایسی اچھی بیوی کو طلاق دے کر اپنے ہی بھائی کو حلالے کے نام پر سونپ دیا، مجھے امید نہ تھی کہ تو ہمارا اتنا نام ڈبوئے گا۔ ابا کی بات سن کر مجھ پر گھڑوں پانی پڑ گیا۔ میں تو سوچے بیٹھا تھا کہ کسی کو کچھ معلوم نہ ہوگا مگر سب کے سامنے میں نظر اٹھانے کے بھی قابل نہ رہا تھا۔ مجھے ہمیشہ ہی اپنی عزت بہت پیاری تھی مگر میں نے کسی اور کی عزت کی کبھی پرواہ نہ کی تھی۔ نمرا تم اپنا فیصلہ سناؤ کہ تم کیا چاہتی ہو؟ نمرا کے والد اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولے،
آصف نے مجھے چونکہ اپنے ہوش و حواس میں طلاق دی اور اپنے بھائی سے نکاح کروا دیا۔ میں اب آصف کے ساتھ دوبارہ شادی نہیں کر سکتی۔ میں بھی انسان ہوں، میری رائے اور مرضی کی کوئی اہمیت نہیں۔ ان کی نظر میں یہ مجھ سمیت اپنے سبھی گھر والوں کو اپنے ایک اشارے کے غلام سمجھتے ہیں۔ مگر نمرہ، میں نے صرف غصے میں طلاق دی ہے، میں ایسا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی مگر اس نے میری بات سنی انسنی کر دی۔ میں اپنے ماں باپ کے گھر زندگی گزار لوں گی مگر دوبارہ اس شخص کی زندگی میں شامل ہونا نہیں چاہتی۔ اس کا فیصلہ اٹل تھا۔ میں اپنی صفائی میں کیا کہتا، میں نے گنجائش ہی کہاں چھوڑی تھی۔ تبھی فہد ہاتھ سے کچھ اشارے کہنے لگا۔ مجھ سمیت سبھی اس کی جانب متوجہ ہو گئے۔ اس کی بات کا مطلب سمجھ کر مجھ پر پہاڑ ٹوٹ کر گر پڑا۔ وہ نمرہ کو جب سے چاہتا تھا تب سے اس نے اسے پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ اگر نمرہ چاہے تو وہ اسے ہمیشہ کو اپنانے کو تیار تھا۔ میں حیران نظروں سے فہد کی محبت کی داستان سن رہا تھا۔ اماں بھی یہ بات جانتی۔ نمرہ کا نام لیا تو اماں خاموش ہو گئی تھیں، مگر جب میں نے نمرہ کا رشتہ اپنے گونگے بیٹے سے دینے سے بہتر یہی لگا کہ وہ اپنے صحت مند بیٹے سے نمرہ کا رشتہ دیں، اور یوں نمرہ میرے حصے میں آئی تھی، جبکہ فہد نے اسے بھابھی کے طور پر قبول کر لیا۔ اب فہد اسے اپنی بیوی کے طور پر اپنانے کو تیار تھا۔ تم اس قابل ہو بھی نہیں کہ تمہیں دوسرا موقع دیا جائے۔ نمرہ کے باپ نے حقارت سے میری جانب دیکھا اور اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھ کر چل دیا۔ تم اس گھر سے اپنا سامان لے کر جا سکتے ہو، ہم اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ زیادہ خوش رہ سکتے ہیں۔ ابا کے الفاظ مجھ پر بجلی بن کر گرے۔ میری خود پسندی اور تکبر کا انجام میرے سامنے تھا۔ میرے ماں باپ بھی مجھ سے دور تھے۔ میرا دوغلا چہرہ سب کے سامنے عیاں ہو گیا تھا۔ میں شکستہ قدموں سے باہر کی جانب چل دیا۔ میں دوبارہ نمرہ کو اپنی شکل دکھانے کے قابل رہا بھی کب تھا۔ پیارے ناظرین، کہانی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل سچی کہانیاں اردو کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو مزید کہانیاں اور واقعات مل سکیں۔ آپ کے خیالات ہمارے لیے اہم ہیں، تو کمنٹس میں اپنی رائے ضرور شیئر کریں۔